بتاؤ احکام میں ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز مکروہ ہے، ایک چیز واجب کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں جس کے کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب. شاباش. اور مستحب؟ جس کے کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں دیتا. جی. حرام؟ جس کے چھوڑنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور کرنے پر عذاب. صحیح ہے. ہم اور آپ ابھی پوری اپنے صبح سے لے کر شام تک ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان 5 احکام میں سے کون سا ہے؟ ہماری زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم اور آپ ان 5 احکام سے خالی نہیں ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے. کیا ہے؟ مباح. شاباش. بیٹھے ہوئے کیا ہے؟ مباح. چلتے ہو کیا ہے؟ کپڑا پہنتے ہو کیا ہے؟ بال کٹواتے ہو کیا ہے؟ داڑھی رکھتے ہو کیا ہے؟ داڑھی رکھتے ہو کیا ہے؟ داڑھی مڑاتے ہو کیا ہے؟ ہاں بھائی. سگریٹ پیتے ہو کیا ہے؟ شراب پیتے ہو کیا ہے؟ اور بتائیے. سوتے ہیں کیا ہے؟ نماز میں آتے ہیں کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں کیا ہے؟ دوستوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے یتیم پروری کرتے ہیں کیا ہے؟ ہاں پڑھائی کرتے ہیں کیا ہے؟ لکھتے ہو کیا ہے؟ تو مباح، ہر مباح کبھی کبھی یہ مباح، یہی پانی پینا مباح ہے نہیں؟ پانی پینا مباح ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑا سا بیمار ہیں، پانی پی کے آنا. اس آزمائش کو دینے کے لیے کیا کرنا؟ پانی پی کے آنا. تو یہ پانی پینا جو مباح تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. چونکہ آپ کے علاج کے لیے اس کا پانی پینا آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو کر آپ آزمائش کرو، کچھ نہ کچھ کھا کے آنا، نہ کچھ پی کے آنا. تو یہی کھانا پینا مباح تھا، وہ چیز تو کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتے ہیں. تو مباح کبھی کبھی ہم اور آپ کو سچویشن کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. حکم بدلتا ہے، احکام بدلتا ہے. مردار کھانا کیا ہے؟ لیکن اگر مر رہے ہو آپ کی جان اس کے علاوہ بچتی نہیں تو کیا ہے؟ کھا سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. تو آج سے کل میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، اس کا فوٹو لے لیجیے گا. اپنے صبح سے لے کر شام تک جو بھی کام کرتے ہیں سب کو لکھیے. لکھنے کے بعد سب پوچھیے، اپنے والدین سے پوچھیے یہ جو آپ کھانا لے کے آ رہے ہیں یہ واجب تھا؟ یہ جو آپ کھلا رہے ہیں یہ کام واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ یہ سب آپ پوچھ لیجیے. یہ 5 چیزوں سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہو، چل کے جاتے ہو، جوتا پہنتے ہو، سب میں کوشچن کیجیے کہ یہ 5 چیزیں ان میں سے کون سی. جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے والدین سے پوچھیں، مولانا چراغ صاحب سے پوچھیں، جو بھی آپ کے عالم دین آس پاس میں ہے ان سے آپ. اتنا اسلام آسان ہے، یہی احکام ہے، یہی شریعت ہے. یہ پورے اسلام اور آپ کو بتانا ہے ان چیزوں پہ عمل کرو. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق انہی چیزوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ بہتر طریقے سے احکام کو انجام دینے کو اخلاق کہتے ہیں. میں یعنی آپ کو ایک الگ طریقے سے اس کی تعریف کروں تاکہ اس کو آسانی کے لیے آپ کے. مثلا آپ سے کہا کہ نماز سے کہا خدا نے نماز پڑھو. نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز تو آپ ایسے ہی ہاف شرٹ میں بھی پڑھ لیں تو خدا قبول کر لے گا، لیکن اخلاق یہاں کی بتاتا ہے کہ تم اس خدا کے سامنے وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، مصلی بچھاؤ، سجدہ صاف رکھو اور اس خدا کے سامنے چلو. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہم آپ بتاتا ہے کہ اس خدا کے سامنے ایسے کرتے جاؤ. ماں باپ کا کہتا ہے احترام کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کا واجب ہے. ماں باپ کا احترام یہ ٹھیک ہے بھائی، ماں باپ نے کچھ کہا ہم نے کر دیا، یہ بھی تو ہے. ہم ان کے سامنے ادب سے بیٹھ جائیں، یہ بھی احترام ہے. لیکن ایک جگہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ماں باپ کے کہنے سے پہلے کر لیں آپ، یہ اخلاق ہے. ماں باپ نے آپ سے کہا کہ بیٹا میرے لیے مثلا فلانا دوائی کی ضرورت ہے، آپ نے ایک دوا کی جگہ 2 دوائی لے آئے اس کے لیے. ماں باپ نے کہا بیٹا میری خواہش ہے کہ آج مثلا گوشت کھاؤں، ہاں آپ
جیسے ان کی خواہش ہوئی آپ فوراً چلے گئے، لے آ کے پکا کے ان کو دے دیا. یہ ہے اخلاق. یعنی اخلاق ہم اور آپ کو بتاتا ہے جو کام ہم اور آپ کے اوپر واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح کر دیا ہے، اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کو کہتے ہیں کیا؟ اخلاق. سمجھ گئے؟ دوسرے معنی میں کہوں، صحیح کام کو صحیح وقت پہ انجام دینے کو کہا جاتا ہے اخلاق. واضح ہوا؟ تو ان سارے مجموعے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اسلام. کیا کہتے ہیں؟ اسلام. تو اس حساب سے اگر کوئی ہم اور آپ سے کہے کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے یا نہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، کیا واقعا آپ کو بغیر اسلام کے کوئی زندگی ہاں کر سکتے ہیں؟ آج کے کچھ لوگ یعنی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم انسانوں کے پاس عقل ہے. کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کے ذریعے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں. اتنا اچھا آرگومنٹ ہے، اتنے اچھی دلیل پیش کی لوگوں نے. لہٰذا آپ کیوں تم دین کے پیچھے جا رہے ہو؟ کیوں نبی، مولوی یا آپ سادھو، ہاں، یا جتنے بھی دینی پنڈت وغیرہ کے پیچھے جاتے ہو؟ بھائی آپ کی عقل دی ہے خدا نے، عقل کے ذریعے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سمجھ سکتے ہو، تو پھر کسی دین پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کو کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی امام کے آنے یا نبی کی باتوں کا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا جواب دیں گے آپ؟ جیسے اسکول میں جانے کے بعد ہر بچہ کتاب پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے وہ تو صرف ٹیچر کو پتہ ہے، بچے کو تو نہیں پتا ہوگا. نہیں پتا. بالکل. جس طرح سے ہر کسی کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، رہبر کی ضرورت ہے، اس طرح سے یہ ضروری ہے ہر کسی کو بتانے والا. اگر ایسا ہو کہ انسان کی سب کچھ اپنے سے بہتر کر لے، تو اب سے پہلے بھی تو جو افریقہ مار ایمیزون کے جنگل میں پائے جاتے ہیں، آج بھی انڈمان نکوبار میں پائے جاتے ہیں، جو سبھیت جاتیاں ہیں وہ تو جانور کھا رہی ہیں، سب کچھ الٹا سیدھا کچھ بھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس بتانے والا نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے. آپ بتاؤ بھائی، کوئی آپ کا کیا نام ہے سر؟ علی رضا. علی رضا بھائی. علی رضا صاحب بہت اچھا مدد ہو رہی ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نا. آپ لوگوں سے کوئی بتائیے بھائی، ہمارے پاس عقل ہے، جیسے علی بھائی نے بتایا، علی رضا بھائی نے بتایا کہ اگر صرف عقل کے ڈیپینڈ پہ ہوتے تو بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی ترقی نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں چلو بھائی ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے آپ. آج کی دنیا میں جو ترقی کر گئے عقل کی بنا پر، کیا واقعا نہیں کافی ہے؟ یہ ترقی ہے ہم لوگوں کی؟ بتائیے پھر کیا ہے؟ کیسے ان کو جواب دیں؟ یہ کہ آ کے آپ سے سوال کریں کہ بھائی میں تو بے دین ہوں، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، نہ ہندو کو مانتا، نہ مسلمان کو مانتا، نہ کنفوشیس کو مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، بلا بس میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں کہ میری عقل میرے لیے کافی ہے. بس آپ کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ عقل کا بھی ایک لمٹ ہے نا. بالکل. اور کیا لمٹ ہے؟ ہاں، جو عقل ہے اس کی بھی ایک حد ہے نا، اور ہر چیز کے ایک حد معین ہے، لیکن اس عقل کے آگے جو بتانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جو اس عقل سے بھی آگے کی چیزیں ہمیں بتائے. میں آپ سے کہوں آپ اپنی عقل سے بتائیں یہ پین کتنی کے جی کے ہے؟ 20 گرام. عقل سے بتائیے. عقل یہ بتائے گا کہ یہ کتنے کے جی، عقل بتا سکتی ہے کتنے کے جی کتنا، یا یہ کسی اور کا کام ہے؟ میں آپ سے کہوں دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا ہمارے پاس کتنے علم کے راستے کتنے ہیں؟ راہ علم حس ہے نا. حس میں کیا ہے؟ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے. میں کہوں گا جو چیزیں دیکھتی ہے آنکھ کے ذریعے، کیا وہی چیزیں کان کے ذریعے جو کان میں صلاحیت ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں؟ جو دکھائی دیتی ہے وہ درک کرنے کے لیے آنکھ ہے، جو سنائی دیتی ہے اس کے لیے سننے کے لیے کان ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، محسوس کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ہے. تو ہر علم کے راستے الگ الگ ہیں، علم حاصل کرنے کے راستے الگ الگ. اسی طرح کچھ چیزیں یہ ہیں کہ وہ عقل کے ذریعے درک ہوگی، وہ ان چیزوں کے ذریعے درک حاصل نہیں ہوگی. اور اسی طرح عقل بھی جس طرح آنکھ کی دیکھی ہوئی چیزوں کو کان محسوس نہیں کر سکتی، کان کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو ناک محسوس نہیں کر سکتی، ناک کی محسوس کی ہوئی چیزوں کو زبان محسوس نہیں کر سکتے. ہر ایک کی لمٹ ہے، لیکن علم ہے اس کے پاس بھی اپنا علم. لیکن وہ کہ بس میرے لیے جو چیز زبان دیکھے وہی کافی ہے، جو چیز آنکھ دیکھے وہی کافی ہے. جیسے آج کل مادہ پرست لوگ یا میٹرلزم یا آج کے سائنس کے پوری کس پہ ہے؟ سینس پہ ہے، کس پہ ہے؟ بھائی جو چیز دکھائی دے وہی ہے، جو چیز سنائی دے وہ ہے، جو چیز محسوس کر سکے وہ ہے. جو ان تمام چیزوں میں نہ آئے وہ نہیں ہے. تو کیا ہم اور آپ بھی یہی مانیں؟ ہاں
مثلا لینین نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے خدا کو میں نے لیبارٹری میں بھی دیکھا نظر نہیں آیا, خردبین کے ذریعے بھی دیکھا نظر, اب آؤ سب مل کر کہتے ہیں کوئی خدا ودا نہیں ہے, چھوڑو اپنی مرضی سے چلتے ہیں. تو وہاں پہ 2 دانشمند آئے, ان لوگوں نے کہا 2 بال لے گئے, ایک ہی رنگ کے 2 بال لے جا کے کہا لینین تم تو کہہ رہے ہو کہ ہر چیز دیکھنے سے ہی ثابت ہوتی ہے, بتاؤ میں 2 بال یہاں پہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, نہ اٹھاؤ گے تم, صرف دیکھ کے بتانا کہ یہ ان دونوں میں کون سا وزنی ہے کون سا ہلکا ہے. تو وہ بیچارہ بتا نہیں پایا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو اٹھا کے بتاؤ. پھر ان سے کہا کہ تمہیں اسے اٹھائے کے ہی تم بتا سکتے ہو, یہ آرڈر تمہیں کس نے دیا, یہ آرڈر کس نے دیا؟ تو اس نے کہا یہ عقل. تو کہا کہ تم ہر چیز کو خدا کو ان چیزوں میں نہیں ڈھونڈ سکتے, خدا کیا سمجھنے کے لیے عقل ہے نا, عقل. اور عقل بھی بہت سی چیزوں کو درک نہیں کر سکتی. کہتے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا, برزخ میں کیا ہوگا, آپ کی عقل کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں. بحث کیسی ہوگی, آپ عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. لہٰذا بہت سی چیزوں کو عقل ثابت نہیں کر سکتی. وہاں پہ ہم اور آپ کو جانا ہوگا وحی کے پاس, دین کے پاس. وہاں دین بتائے گا بھائی دیکھو تمہارے جہاں تمہاری عقل کی انتہا ہو وہاں میری ابتدا ہے. اس لیے دین کی ہمیں کیا ہے ضرورت ہے. آج جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف حیوانوں کی زندگی میں مست رہنا چاہتے ہیں. اگر وہ چاہے کہ مجھے ایک انسانی زندگی بسر کرنی ہے, اس کو دین کے بغیر چارہ نہیں, دین ہی اسے صحیح راستہ. انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی سوالات ہیں جو اعتراضات ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ بیسک سمجھنا ضروری ہے. جب آپ یہ سمجھیں گے تبھی ان سوالوں کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہوگا. کوئی سوال ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بہت شکریہ.